بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 41 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم لا یکفی علیک ان لصفات تقسیمات مختلفۃ سے لے کر وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ الَّتِي تُسَمَّى، جو کہ عبارت مصنف ہے اس تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، صفات خدا کی مختلف اقسام ہیں، اور دوسرا نکتہ ہے کہ تمام صفات کی بازگشت صفت قیومیت کی طرف ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان کی بازگشت صفت خداوند قیومیت کی طرف ہوتی ہے، اور قیومیت کون سی صفت ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ لا یخفی علیک ان للصفات تقسیمات مختلفۃ، اس کے بعد آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ خدا کی صفات کی چند تقسیمات ہیں، یعنی مختلف اقسام بنتے ہیں اس کے۔ منہا، ان تقسیمات میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انہا صفات منقسمۃ لثبوتیت، ایک تقسیم کی بنا پر صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ کی تعریف: وہی کل صفت تلیق بجنابہ تعالی نحو العلم والرزق، ہر اس صفت کو صفت ثبوتیہ کہا جاتا ہے جو خدا کے شایان نشان ہو، جیسا علم ہو، علم دینا، علم رکھنا، رزق دینا وغیرہ۔ وہ سلبیت ثبوتیہ، اور تقسیم ہوتے ہیں سلبیہ کی جانب، ثبوتیہ سلبیہ کے مقابلے میں۔ وہی کل صفت لا تلیق بجنابہ تعالی نحو الترکیب والظلم، ہر اس صفت کو کہا جاتا ہے جو صفت شایان شان ربوبی نہ ہو، جیسا کہ مرکب ہونا، چاہے ترکیب عقلی ہو، جنس و فصل کے ذریعے سے یا خارجی ہو، اور ظلم، کسی بھی قسم کا ظلم اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ ایک تقسیم یہ تھی۔ ومنہا، دوسری تقسیم، ان صفات ثبوتیت کانت او سلبیتن کانت منقسمۃ الی الذاتیت، صفات چاہے ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ، یعنی پھر گزشتہ تقسیم کی بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ تقسیم ہوتی ہیں ذاتیہ الی ذاتیت، یعنی صفات ثبوتیہ و سلبیہ ذاتیہ، وہی التی تکفی فی تحققھا وجود الذات، صفات خداوند جو ذاتیہ ہیں وہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کے ہونے میں فقط ذات خداوندی کا تصور کرنا ضروری ہو۔ وَإِلَى الْفِعْلِيَّةِ أَوِ الْإِضَافِيَّةِ، اور یہ صفات دوسری ان کی تقسیم ہے صفات فعلیہ، یعنی جو فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، فعل خدا کے ساتھ، یا صفت اضافیہ۔ وہی پھر صفت اضافیہ کی تعریف ہے التی یتوقف تحقق علی وجود الغیر، یعنی جن کا ہونا، جن کا متحقق ہونا موقوف ہو دوسرے کے ہونے پر، یعنی دوسرا ہے تو وہ بھی اس صفت کا تصور کیا جائے گا وگر نہیں، جیسا کہ رزق ہے، جب مرزوق ہوگا، مخلوق ہوگی تو خلق والی صفت ہوگی۔ لہٰذا وعلیہ، اس بنا پہ تنقسم الصفات الی اربعۃ اقسام، صفات خداوند کی چار قسمیں ہو گئی۔ الاول، پہلی، الثبوتیۃ الذاتیہ، تو صفت ثبوتیہ ذاتیہ جن کی تعریف ہے تسمى بصفات الحقیقیۃ الکمالیۃ الجمالیۃ، جن صفات کا نام رکھا گیا صفات حقیقیہ، یعنی اعتباری نہیں ہیں، کمالیہ ہیں، جمالیہ ہیں، جن کے ساتھ جمال خدا، حسن خدا بیان کیا جا رہا ہے۔ نحو الحیات والعلم الذاتی، جیسا کہ حیات الہی، علم ذاتی الہی، یعنی علم نفس بے نفس۔ الثانی، دوسری قسم ہے الثبوتیۃ الفعلیۃ او الاضافیۃ نحو الرازقیۃ، صفت خدا کی دوسری قسم ہے صفات ثبوت فعلیہ، یعنی وہ صفات جو صفات کمالیہ ہیں لیکن فعل الہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یا اضافیہ ہیں، یعنی غیر کے تصور کرنے سے، غیر کی جانب نسبت دینے سے وہ صفات انتزاع ہوتی ہیں، جیسے رازقیت، مرزوق کی صفت سے، مرزوق کو جو کہ غیر ہے اس کے تصور کرنے سے یہ صفت سمجھا رہی ہے۔ الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی قسم ہے السلبیۃ الذاتیۃ، سلبیہ، صفات سلبیہ ذاتیہ، و صفات الفعلیۃ او الاضافیۃ، صفات سلبیہ فعلیہ کہہ لیں یا اضافیہ، اللتان، یہ وہ صفات ہیں تسمى بصفات الجلال، جنہیں نام رکھا گیا صفات جلال، یعنی جن سے خدا منزہ ہے،
نحو ترکیب والجور، جس طریقے سے خدا کا مرکب ہونا یا خدا کا کسی پہ ظلم کرنا یا دیگر جو ایسی صفات جو نقص الہی کا سبب بنے۔ ومنہا، ان تقسیمات میں سے ایک اور تقسیم ہے کہ انہا صفات منقسمۃ الی الحقیقیت المحضۃ، ایک تقسیم کی بنا پر صفات حقیقی محضہ ہیں تعریف، وہی التی لا تعتبر فی مفہومها الاضافۃ المتأخرۃ عن وجود الطرفین، صفات حقیقی محضہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کے مفہوم میں شرط نہیں کی گئی ہے اس اضافے کا ہونا جو اضافہ طرفین کے وجود کے بعد ہوتا ہے۔ طرفین یعنی وہ صفت جیسا کہ خالقیت کی صفت ہے، خالق و مخلوق ان کے درمیان، اب یعنی یہ جب خالق ہوگا مخلوق ہوگا تب صفت خالقیت انتزاع ہوگی، یعنی یہ اضافت متاخرہ جس میں فرض نہیں کیا گیا حقیقی محضہ، بلکہ کیا ہے ویکفی ملاحظ ذات الانتزاعہ، حقیقی ذات محضہ صفات کے لیے ذات خدا کا تصور کرنا کافی ہے، تب اس سے انتزاع کیا جائے گا مفہوم کو، کل حیات جیسا حیات فہو حی، خدا حی ہے، سواء لوحظ شیء آخر ام لا، چاہے دوسری اشیاء کو جو زندہ ہیں خدا کے زندہ ہونے کی وجہ سے، حی ہونے کی وجہ سے، یا ان کو تصور کیا جائے یا نہ کیا جائے، فقط ذات خدا کے لیے اس صفت حیات کا تصور کافی ہے۔ وہی منحصر فی صفت ذات ہے، یہ صفت حیات وہ صفت جو منحصر ہے، معین ہے صفت ذات میں۔ دوسری قسم ہے الحقیقیت ذات الاضافیت، محضہ کے مقابلے حقیقیہ ہیں لیکن محضہ نہیں بلکہ ذات الاضافہ، یعنی کسی غیر کا تصور کرنا اس میں ضروری ہے۔ وہی ما تعتبر فی مفہوم تلک الاضافۃ، جس کے مفہوم میں شرط کی گئی ہے وہ اضافہ، یعنی وہ اضافہ جو طرفین کے بعد مؤخر ہوتا ہے، وہ نسبت وہ یعنی صفت نسبی، خالق و مخلوق یہ دو طرف، پھر خالقیت کی صفت یہ، ولا یکفی ملاحظ ذات الانتزاع، اس کے لیے ذات کافی نہیں ہے اس قسم کی صفات کو انتزاع کرنے کے لیے، بلکہ ذات کے ساتھ دوسرے غیر کو بھی تصور کرنا ضروری ہے، کل خلق و ظلم، جس کے خلق خالق، مخلوق، پھر خالقیت، یہ ظلم اس طرح، وہی قد تکون ذاتیتاً و قد تکون فعلیتاً، پھر یہ صفات ذات و اضافہ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی ذاتیہ ہیں تو کبھی فعلیہ ہیں، یعنی کبھی خدا کے ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کبھی فعل کے ساتھ تعلق ہے۔ وَإِلَى الْإِضَافَةِ الْمَحْضَةِ، تیسری تقسیم ہے ایک حقیقی محضہ، دوسرا حقیقی ذات الاضافہ، پھر فرض اضافہ محضہ، وہی وہ صفت نفس و تلک الاضافت، خود اس اضافے کا تصور کرنا ضروری ہے اس میں، ای التی یکون مفہوم الاضافی، یعنی وہ صفات جن کا مفہوم نسبی ہو، کا ظالمیت، ظالم مظلوم ظالمیت، ولہذا صفات معان اعتباریت انتزاعیت لا حقائق عینیت، ان صفات کے لیے اعتباری و فرضی معنی ہیں جو انتزاع کی گئی ہیں ان سے دو طرف کو دیکھنے سے، حقیقی وجود ان کے لیے نہیں ہے، برخلاف الحقیقیت المحض، ہاں حقیقی اگر وجود ہے تو فقط صفات حقیقی محضہ کے لیے ہے، والحقیقیت ذات الاضافت، حقیقی ذات اضافیہ وہی ایضاً یہ بھی قد تکون ذاتیتاً و قد تکون فعلیتاً، پھر اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، صفات حقیقی ذات الاضافہ ذاتی پھر اور دوسری فعلی، بس فتحصل، خلاصہ یہ نکلا، نتیجہ نکلا کہ ان صفات منقسمۃ، صفات تقسیم ہوتی ہیں ثبوتیہ سلبیہ کی جانب، پھر وہ ثبوتیت و منقسمۃ الحقیقیت المحضۃ، پھر ثبوتیہ تقسیم ہوتی ہیں حقیقی محضہ کی جانب، کل حیات جیسے حیات خداوندی، والحقیقیت ذات الاضافت، اور ثبوتیہ دوسری قسم یا دوسری تقسیم ہوتی ہے حقیقی ذات الاضافہ، کل خالق، ذات الاضافہ کی گزشتہ میں تعریف کی گئی، اس کو دوبارہ تعریف کو نہیں دہراتے، خالق، والاضافت المحضۃ، والاضافت المحضۃ، اور ان ثبوتیہ کی تقسیم جو ہے اضافہ محضیہ، کل خالقیت و رازقیت، والحقیقیت المحضۃ لا یعتبر فی مفہومها الاضافۃ المتأخر عن وجود الطرفین، حقیقی محضہ میں ان کے مفہوم میں شرط نہیں کی گئی کہ اس نسبت
بعدی کو تصور کیا جانا ضروری ہے، جو طرفین کے بعد میں تصور کی جاتی ہے اس کو تصور کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ یکفی ذات الانتزاعہ، بس کہ اس صفت حقیقی محضہ کے انتزاع کرنے کے لیے ذات خداوندی کا تصور کرنا ضروری، کل حیات ہے، بس حیات، دوسرے کو آپ تصور کریں یا نہ کریں، فہو حی، خدا زندہ ہے، سواء لوحظ شیء آخر ام لا، چاہے دوسری چیز غیر کو لحاظ کیا جائے یا نہ کیا جائے، الحقیقت ذات الاضافت، حقیقی ذات اضافہ ما وہ صفات ہیں تو تعتبر فی مفہوم تلک الاضافت، اس جن کے مفہوم میں شرط کی گئی اس اضافے کے ہونے کا ہونا، ولا یکفی ذات الانتزاعہ، سے حقیقی ذات الاضافے کے لیے ذات خداوندی کا تصور کرنا کافی نہیں ہے کہ تاکہ بعد میں اس کا انتزاع کیا جائے، کل خلق و ظلم میں، والحقیقیت المحضۃ، حقیقی محضہ ہی التی یکون مفہومها مفہوما اضافیا، وہ صفات ہیں جن کا مفہوم نسبی ہے اضافہ محضیہ، ويتوقف انتزاع على وجود شيء آخر، اور جن کے مفہوم کو انتزاع کرنا موقوف ہے کہ کسی یعنی خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز کا بھی، دوسرے موجود کا بھی تصور کرنا ضروری ہو، جس کی جناب نسبت دی گئی ہو، وراء ذات کے سے ہٹ کے، رازقیت و خالقیت و تقدم الوجود، رازق خدا ہے، ذات خدا کو آپ تصور کریں، لیکن مرزوق کو بھی تصور کرنا ضروری ہے جو کہ مخلوق ہے، خالق مخلوق، تقدم مؤخر، وجود عدم یا علت معلوم، کیونکہ لتقومها بطرفین، چونکہ صفات قائم ہے طرفین کے ذریعے سے، ایک من خالقیت میں من الخالق والمخلوق، دونوں طرف کا تصور کرنا ضروری ہے، تب خالقیت کی صفت سمجھ آ رہی ہے، انسان کی کرنا ممکن ہے، اور رازق المرزوق، رازق و مرزوق ہے، وہاں کا ثم ان صفات ثبوتیت الفعلیت کل خالقیت و رازقیت، اس کے بعد صفات ثبوتیہ فعلیہ، یعنی وہ جو فعل الہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جیسے خالقیت اور ترجع الی صفت واحدۃ حقیقیت، ان تمام کی بات گشت فقط ایک خدا کی صفت کی جانب ہوتی ہے، وہ صفت حقیقیہ ہے، اور وہ صفت وحی القیومیت لمخلوقاتی، کہ خداوند قیوم ہے اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، مخلوقات کے لیے، یعنی مخلوقات خدا کے ذریعے سے قائم ہیں، کما افاد المصنف، جس طرح کہ مصنف نے بھی یہ بات سمجھائی ہے، هذا هو الذي عبر عنه صدر المتألهين بالاضافة الواحدة المتأخرة للذات، یہ وہ چیز ہے یعنی صفت قیومی، وہ چیز صفت ہے جس کے بارے میں ملا صدرہ نے تعبیر کی ہے کہ یعنی ایسی صفت اضافی ہے ایک جو ذات سے مؤخر ہو، یا یہ حاضہ یعنی صفت فعلیہ، وعبر عن المحقق اللاہجی بالمبدئیت، اور محقق اللاہجی نے اس کے بارے میں مبدئیت سے تعبیر کیا گیا، یعنی مبدا یعنی آغاز، سر انجام، مرکز، محور ہے، سو قال محقق اللاہجی فرماتے ہیں وکما ان ذاتہ تعالی علم باعتبار، جس طرح خدا کی ذات علم ہے ایک لحاظ سے، وقدرت باعتبار پھر دوسرے لحاظ سے قدرت ہے، ارادت باعتبار پھر تیسرے لحاظ سے ارادہ ہے خدا کی ذات، کذالک اسی طرح تکون مبدیت ہو، خدا کا مبدا ہونا، آغاز ہونا، سرچشمہ اشیاء کے لیے ہونا ہے، خالقیت باعتبار اشیاء کے لیے خالق کے ایک لحاظ سے، وہ رازقیت خالق کے اس لحاظ سے چونکہ وہ ان کو عدم سے وجود میں لا رہا ہے، رازقیت باعتبار صفت رازقیت ہے، خدا رازق ہے چونکہ انہیں پھر دے رہا ہے، اور رحیمیت باعتبار رحم کر رہا ہے ان پہ، رحمانیت باعتبار رحمانیت دوسرے لحاظ سے، الی غیر ذالک من سائر الاضافات، اسی کے علاوہ دوسری جو صفات اضافیہ ہیں، ولا اختلاف الا بحسب الاعتبار، ان صفات کے اندر اختلاف اگر پایا جائے تو فرضی اختلاف ہے، بس فجميع الاضافات والاعتبارات ينتهي الى المبدئیت المذکورۃ، تمام یہ اضافات اور اعتبارات انتہا ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے ان کا اس مبدئیت تک جو ذکر کی گئی، یعنی سر انجام وہ ذات خدا ہے یا فعل خدا ہے، کوہر مراد صفحہ 177، ثم ان المراد من القیومیت التي تكون من صفات فعله تعالی هو تقدیم الوجودی، مراد قیومیت سے جس کی طرف تمام صفات کی بات گشت ہے جو کہ صفات فعل خدا میں سے ہے، وہ ہے تقویم وجودی، یعنی وجود قائم کرنا دوسروں کے لیے، لا مبالغۃ القیام الوجودی، قیومیت سے مراد ہرگز مبالغہ نہیں ہے وجود میں کہ جو وجود کے قیام میں مبالغہ رکھتا ہو، فإن الثانی میں صفات ذات ہے، دوسرا جو ہے دوسرے کے یہ صفات ذات میں سے ہو جائے گی، یعنی قیام وجودی،
وہ مساون وجوب وجودی، اور وہ تساوی رکھے گی واجب الوجود ہونے کے ساتھ، وہ تقویم الوجودی تقویم وجودی کے ساتھ، کما اوضح ہو علامہ طباطبائی فی تعلیقتہ علی الاسفار، جس سے اسی بات کی وضاحت کی علامہ طباطبائی نے اسفار کے تعلیقے میں کہ ہوا کون بحیث یقوم بھی غیر من وجود او حیثیت و وجودیت، کہ خدا کے ذریعے سے غیر خدا قائم ہے، اس کا وجود بھی، غیر خدا کا وجود بھی خدا سے قائم، اور اس کی جو بھی جتنی بھی وجودی حیثیت ہے وہ بھی خدا سے خدا کے ذریعے سے قائم ہے۔ فإن الخلق والرزق والحیات والبدء والعود والعزت والہدایت الی غیر ذلک حیثیات وجودیت فی موضوعاتها من الوجودات الامکانیہ، یہ یعنی پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ رکھنا، آغاز و انجام، عزت و ہدایت، یہ تمام یہ وجودی حیثیات ہیں اپنے موضوعات میں، جو کہ ان کے موضوعات کیا ہیں؟ وجودات امکانی، موجود امکانی کی یہ حیثیت وجودیہ ہیں۔ وہی جمیعاً قائمۃ بہ تعالی، یہ تمام کی تمام خدا کے ذریعے سے قائم ہے، مفاضۃ من عندہ، جنہیں افاضہ کیے گئے ہیں، جو کہ افاضہ کی گئی ہیں، عطا کی گئی خدا کی جانب سے۔ اسفار جلد نمبر 6 صفحہ 120۔ ثم ان ظاہر من کلام المصنف، اس کے بعد مصنف کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے یہ کلام کہ فیترجع فی حقیقت لا صفت واحد حقیقیت، کہ یہ تمام صفات کی بازگشت حقیقت میں ایک صفت حقیقی کی جانب ہوتی ہے، وہی القیومیت، وہ قیومیت لمخلوقات، اپنی مخلوقات لے، وہی صفت واحدۃ، یہ ایک ہی صفت ہے، تنتزع منها عدۃ صفات، جس سے تمام صفات نکلتی ہیں آخر۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان القیومیت صفت حقیقیت، قیومیت صفت حقیقی فعلی ہے، لا امر اعتباری اضافی محض، نہ کہ صفت اعتباری فرضی محض ہے۔ ومراد منہ، مصنف مراد اس سے قیومیت سے ہی الاضافۃ الاشراقیۃ، اضافہ اشراقیہ ہے۔ اضافہ اشراقیہ کیا ہے؟ وہی القیومیت الحقیقیۃ ذلیۃ التی ہی فعلہ تعالی، یعنی وہ قیومیت حقیقی ہے جو سایہ ہے، کہ جو کہ فعل خدا ہے، لا امر منتظم اضافہ ایجادہ تعالی للمخلوقات، اضافہ اشراقیہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسی صفت اضافی ہو جو خدا کے فعل ایجاد سے، مخلوقات کو جب ایجاد کیا ہو اس سے انتزاع کی گئی ہو۔ وانصح ذلک ایضا، اگرچہ یہ بھی صحیح ہے بعد وجود الاشیاء بالاضافۃ الاشراقیۃ، کہ خدا نے اشیاء کو وجود دیا اضافہ اشراقیہ کے ذریعے سے۔ اور معلوم واضح سی بات ہے کہ انہا ناشئۃ عن کمال ذات، یہ صفت کمال ذات سے پیدا ہوتی ہے، ومن صفات الفعل، اور صفات فعلیہ میں سے، صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ ولا تصلح لان تکون، نہیں رکھتی کہ صفت ذات بن سکے، لانہا متأخر ذات ہے، چونکہ یہ ذات کے بعد ہے صفت۔ تأخر الفعل عن فاعل، جس طرح فعل مؤخر ہوتا ہے اپنے فاعل سے، اسی طرح قیومیت ذات سے مؤخر ہے۔ وبقی الکلام فی محلی، باقی اس صفت کے بارے میں اپنے مقام پہ بحث کی جگہ دیگر کتب کلامی میں۔ طلاب اکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال فقط اور فقط دو بنتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ تمام اقسام صفات کی مختلف اقسام کو، جو کہ 4 گانا اقسام ہیں، ان کو بیان کریں اور مثال بھی دیں۔ دوسرا سوال یہ بنے گا کہ صفت قیومیت سے مراد کون سی صفت لی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔